ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا ہے، اور نبی اپنی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتے، یہ کہاں کی الٹی لائے؟ میرا سوال ہے ان لوگوں سے، بتا دنیا کا سب سے پہلا حافظ قرآن کون ہے؟ حافظ جی 40، ارے یہ تو وہ قرآن والا ہے جس پر قرآن نازل ہوا، پہاڑ جس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اس قرآن کو اگر کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن یہ کس کے سینے نے اٹھایا؟ وہ فاطمہ کے بابا کا سینہ تھا جس نے قرآن کا بوجھ اٹھایا۔ آپ حافظ جی کے لیے ایمان لے آئے، حالانکہ پتہ نہیں وہ حافظ جی ایمان پہ بھی مرے گا کہ نہیں مرے گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ ہمارے مدرسے میں بھی یہ بیان ہوتا ہے، لیکن ہم مطلب پرست لوگ نہیں ہیں۔ ہاں، ہم خانہ زاد غلام ہیں نبی اور آل نبی کے۔ توجہ فرمائیں، پھر کہ ارے یہاں تک بولتے ہو، شرم نہیں آتی؟ مسلمان کا کچا بچہ، علماء بیٹھے پیچھے سب علم والے لوگ ہیں، میں تو طالب علم، میری کوئی شمار اور قطار میں ہی نہیں، لیکن ان کی جوتیاں سیدھی کر کے کہہ رہا ہوں، توجہ کریں۔ مسلمان کا کچا بچہ، کچے بچے کی کیا تشریح کروں، بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ماں کے پیٹ میں نہیں بنا تھا اور گر گیا۔ اب یہ میری زبان حیا خاموش ہے کہ وہ کچا بچہ گرتا کہاں کہاں ہے، لیکن ہے مسلمان کا۔ توجہ فرمائے، کس کا بچہ ہے؟ مومن کا بچہ ہے۔ اور مومن کون ہے؟ ہمارے نزدیک مومن صرف وہی ہے۔ مولانا نے مومن کی تشریح کی، ذرا مجھ سے بھی مومن کی تشریح سن۔ کیا ہے مومن؟ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، بس مومن وہی ہے۔ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، یہ بھی میرے امام کی ادیبانہ ندرت ہے۔ کیا کہا؟ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے۔ کیا مطلب؟ دل سے نبی کی عزت پہ مرنے والا کون ہے؟ تو ادھر سے آواز آئے گی میں عزت نہیں کرتا، میں نے کہا بالکل کرتا ہے۔ کہا پھر کیسے کرتا؟ تو میں نے کہا وہ بھی آگے علاج ہے تیرا، تو بھی عزت کرتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے اور تعظیم بھی کرتا ہے، نجدی تو مرے دل سے۔ اسی کو احمد رضا کہتے ہیں، جن کا عرس منانے کے لیے آئے، یہ احمد رضا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ عرض کر رہا تھا، مومن کا کچا بچہ جس وقت گر جاتا ہے، اس کی اللہ اکبر ابھی پورا جسم نہیں بنا، کچا بچہ گر گیا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ کچا بچہ اللہ سے جھگڑا کرے گا۔ کیا کرے گا؟ ملا جی ابھی آپ باب مدینۃ العلم سے تعلق پیدا کیجئے، اس لیے کہ آقا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علم جس کو لینا ہے وہ دروازے سے آیا کرے۔ آپ نے علی مولا کو چھوڑا ہے نا، اس لیے آپ اس طرح کی آوارہ گردی کی باتیں کرتے ہیں۔ بلی کو خواب میں چچڑے ہی نظر آتے ہیں۔ ہاں، میں کوئی غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بات اصل ہے نا۔ توجہ کریں، مومن کا کچا بچہ اللہ سے جھگڑے کے الفاظ حدیث میں، مفتی صاحب قبلہ موجود ہے، یہ میرے بڑے بھائی حضرت علامہ رفیع الدین صاحب، بڑے عالم مفسر قرآن، شاعر، بیک وقت حافظ قرآن، الحمدللہ۔ توجہ فرمائیں، اللہ سے کیا کرے گا؟ جھگڑا۔ یہ وہ جھگڑا نہیں ہے بھائیو جو دشمن میں ہوتا ہے، یہ وہ ہے جو محب اور محبوب میں ہوتا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، دشمن کے جھگڑے کے اندر لطف نہیں آتا، لیکن محب اور محبوب کے جھگڑے میں جو لطف آتا ہے وہ محب ہی جانتا ہے اور محبوب ہی جانتا ہے۔ اگر جھگڑے کی بات آئی ہے تو دوسری حدیث بھی پیش کر دوں۔ ہم معراج پہ حضور گئے تو عرض کیا اللہ یہ کون اتنی اونچی اونچی آواز سے تجھ سے جھگڑ رہا ہے؟
تو ارشاد ہوتا ہے محبوب میرا موسیٰ ہے. توجہ فرمائیں. یہ ان کے اس کے بندوں کی وجاہت ہے. ارے وہ شان عبدیت پر آتے ہیں تو لرزتے ہیں، اور جب شان محبوبیت کا اظہار ہوتا ہے تو پھر اونچی آواز سے باتیں کرتے ہیں. تو یہ سمجھ نہیں پایا، اور یہ تیرے سمجھ کی ہے بھی نہیں، اس لیے کہ عشق کی بات سمجھنے کے لیے کم سے کم عاشق ہونا ضروری ہے. ابھی آپ کو اس کی ہوا نہیں لگی ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کچا بچہ اللہ سے جھگڑے گا اور عرض کرے گا مولا میں اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کے جانا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے گا. وہ اپنے ماں باپ کو، جس نے ماں باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، ماں باپ کی صورت نہیں دیکھی، ماں باپ کی شکل نہیں دیکھی، لیکن اللہ اس کو یہ شعور عطا کرے گا کہ وہ ماں کو بھی پہچانے گا، باپ کو بھی پہچانے گا، اور اپنے نال سے دونوں کو باندھے گا اور باندھ کر کھینچ کر اس کو جنت میں لے کر کے جائے گا. اور تو نے کلمہ پڑھا ہے اس کا تو خیال کر لے، ہندوستان میں رہتا ہے جب مومن کا کچا بچہ ماں باپ کو جنت میں لے کے جا سکتا ہے. نہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، نہ اس نے نماز پڑھی ہے، نہ اس نے روزہ رکھا ہے، نہ اس نے حج کیا ہے، نہ اس نے زکات دیا ہے، ارے کچھ نہیں کیا ہے. مومن کا کچا بچہ ہے تو ماں باپ کو جنت میں لے کے جا رہا ہے. وہ جو خدا کا محبوب اعظم ہو، خلیفہ اعظم ہو، نائب مطلق ہو، وہ رسول اپنی بیٹی کو بخشوا نہیں سکتے. کیا بات کرتے ہو تم؟ جیسے غداروں کی وجہ سے لوگوں کو کمرے میں بیٹھ کر رسول اللہ کو گالیاں دینے کا موقع ملتا ہے. راستے تو تم کھول رہے ہو نا بھائی، آپ کو اپنی بات کرنی چاہیے. اور پھر یہ تو ان کے بابا ہیں، بابا شافع یوم النشور، ہر قسم کی شفاعت ان کے لیے ثابت ہے. حتیٰ کہ ہم اہل سنت کے عقیدے میں وہ کافر کے لیے بھی عذاب کی کمی کی شفاعت کر سکتے ہیں. کافر کے لیے بھی. بہت بخاری پڑھتے ہو نا، بخاری میں یہ نظر نہیں آتا جو کافر کی عذاب میں بھی تخفیف کرا دے. ہے نا بخاری میں، ہے کہ نہیں روایت؟ میں کوئی نیا باب کھولنے نہیں آیا، لیکن بخاری میں روایت ہے کہ نہیں ہے؟ جس کو آپ کافر کہتے ہیں، کافر ہونے پہ تقریریں کرتے ہیں، کیا تخفیف عذاب کی روایت وہاں نہ ملی؟ تو جو کافر کے عذاب میں تخفیف کرانے کی شان رکھتا ہو، پھر اس کے شہزادی کے لیے یہ جملہ، کیا بات کرتے ہیں؟ ارے یہ تک حدیثوں میں موجود ہے. سیاح کی روایت کر رہا ہوں، سیاح میں بہت سیاح ستہ کرتے، سیاح میں موجود ہے. کیا سنیے، حدیث پاک میں آیا ہے ایک جہنمی ایک جنتی پر سے گزرے گا تو کہے گا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں نے ایک بار آپ کو پانی پلایا تھا. توجہ ہے آپ کی؟ گلبرگہ شریف گرد نواز سے آنے والوں توجہ. کیسی شفاعت ہوگی؟ شفاعت کا معیار کیا ہوگا، انداز کیا ہوگا؟ ایک جنت